مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل اسلام کی تعداد اس طرح سے نہیں بڑھ رہی؟ اگر ہم یہ گنتی شروع کریں کہ کتنے لوگ قادیانی تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں، سادہ لوگ مسلمان، ان کی ایک کثیر تعداد آہستہ آہستہ قادیانی کی طرف جا رہی ہے، تو مجھے انہوں نے کہا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کوئی ہمارے لوگ کام نہیں کرتے کیا؟ قادیانیت سے متعلق اویئرنیس نہیں ہے کیا ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا آپ سے بھی وہی تجربہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس بارے میں تھوڑا بہت غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ ہم جو اس برصغیر میں رہنے والے مسلمان ہیں، ان کی کثیر تعداد ایسا لگتا ہے جیسے یہ اسلام کا کلچرل ونگ ہے، انہیں صرف ہلا گلا، موج مستی اور اس طرح کی چیزیں پسند ہیں۔ یہ پراپر ورکنگ کرنا، تحقیق کرنا، ہوم ورک کر کے کسی کام کو شروع کرنا، کسی چیز کا انالیسز کرنا اور اس طرح کی چیزوں سے یہ کوسوں دور بستے ہیں۔ ان کا صرف یہ ہے کہ جیسے بڑا اجتماع کر لیا، کسی کے پیچھے 2000 3000 بندہ آ گیا تقریر سننے، یا کسی محفل نعت میں 5 7 10 نعت خان اکٹھے کیے تو 10,000 بندہ اکٹھا ہو گیا، تو ہمارے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ دیکھو ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر۔ اب یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جس میں 10 20 نعت خان آئے، لاکھ روپیہ، 50 ہزار روپیہ وہ لے کر چلے گئے، آپ کو شعر و شاعری بھی کون سی وہ سناتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیسے شعر سناتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو تو یہ لگتا ہے دین کا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن دراصل یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اس کے اثرات ایک حد تک ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو قادیانیت کی طرف یا دوسرے مذاہب کی طرف لپکتے ہیں، بنیادی سبب یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ لوگ محفلوں میں اور آؤٹ ڈور ورکنگ نہیں کرتے، وہ انڈور ورکنگ کرتے ہیں۔ انڈور ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے آفس میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کا ذہن بناتے ہیں، اس کو اب ایکیڈیمک مسائل اور ایکیڈیمک ابحاث ایسی چیزیں ہیں جو آپ پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دو کر کے لوگ ٹوٹتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک چین بن جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کی ہے کہ مجھے کوئی بتائیں کہ آپ کے اس پورے ضلع میں، ضلع ناروال میں کوئی ایک اجتماع کبھی قادیانیوں کا دیکھا ہو یا سنا ہو کہ اجتماع ہوا ہے آپ کے علم میں؟ کبھی میرے بھی علم میں نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ ناروال کی ویسینٹی میں سائڈوں پر کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگ باقاعدہ طور پر قادیانی ہو رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ اندر بیٹھ کر ورکنگ کرتے ہیں، کتابیں ساتھ رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور ہمارا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نعرہ لگائیں کہ مرزا قادیانی پر لعنت، کبھی یزید پر لعنت، کبھی کسی پر۔ نہ تو اس سے یزید کی صحت پر کچھ فرق پڑنے والا ہے، نہ ہی یزیدیوں کو کچھ مسئلہ۔ اسی طرح مرزا قادیانی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر ایک چھوڑ کے 1,00,000 بار لعنت بھیجیں تو لعنت تو ایک بھی کافی ہے، اگر پہنچ جائے اس تک یقیناً وہ اس کا مستحق ہے۔ تو کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بنیادی معتقدات کیا ہیں، عقائد اسلامیہ کیا ہیں، جن کے دائرے میں رہ کر ہم مسلمان کنسیڈر ہوتے ہیں اور جس دائرے سے نکل کر ہم غیر مسلم کنسیڈر ہو سکتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ 7 ستمبر کا دن آ رہا ہے، تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہوش کے ساتھ جینے کا وقت ہے۔ صرف نعرہ بازی سے اور ہلے گلے سے یہ کام نہیں ہونے والے، اس کے پیچھے مستقل قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔